السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی بخیر ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہم اس موضوع پر بنا رہے ہیں کہ میڈیکل سائنسز کے مدارس کے طلبہ کے لیے بہتر ہیں یا جو پی ایچ ڈیز ہیں دیگر ہیومینٹیز کے کورسز میں وہ بہتر ہوں گے۔ ہمارے پاس کئی طلبہ کی یہ شکایت آئی کہ ان کو جو ہے ان کے اساتذہ ان کے سرپرست یہ بات کہتے ہیں کہ وہ عالمیت کیے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو ہے اگر وہ میڈیکل سائنسز کی طرف چلے جاتے ہیں تو پوری طریقے سے ان کی عالمیت کے جو بھی انہوں نے پڑھا ہے وہ برباد ہو جائے گا اور آگے وہ کچھ کام نہیں کر سکیں گے، یعنی آئیڈیالوجیز پر وہ جو ہے کام نہیں کر سکیں گے۔ دوسری طرف ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے اساتذہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر ہم یونیورسٹی کی طرف جا ہی رہے ہیں تو ہیومینٹیز پر جائیں اور آئیڈیالوجیز پر کام کرنے کی کوشش کریں، اس میں وہ آسانی رہے گی۔ تو کئی طلبہ کی رہنمائی اور گائیڈنس کیریئر کاؤنسلنگ کرنے پر یہ سوالات بار بار آ رہے ہیں، تو اس کا جواب آج ہم دینا چاہیں گے کہ مدارس کے طلبہ عموماً کمزور معاشی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور میڈیکل سائنسز میں اگر ان کو جانے کا موقع مل رہا ہے، بی او ایم ایس ہو گیا، ایم بی بی ایس ہو گیا، بی فارما ہو گیا، ڈی فارما ہو گیا، تو ان کے لیے مستقبل میں بہت اچھا رہے گا اور معاشی طور پر بھی گھریلو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں تک آئیڈیالوجیز کی بات ہے تو آدمی اگر معاشی طور پر کمزور رہے گا تو آئیڈیالوجیز پر کیا بات کرے گا، فکروں پر کیسے کام کرے گا، ان کا موازنہ کیسے کرے گا، ان کے لیے خرچہ کہاں سے لائے گا، کتابیں پڑھنے کے لیے ان کے لیے سہولیات یا کتابیں چھپوانے کے لیے کہاں سے پیسہ لائے گا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پی ایچ ڈیز ہیں ان کے لیے جو ہے جو بھی جابس ہیں ان میں بہت اچھا پیسہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پروفیسر بن جا رہا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر بن جا رہا ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن ایسے کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے سیلری مل رہی ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں آنے کی طرف جیسے بی فارما ہی ہو گیا یا ڈی فارما ہو گیا، بی او ایم ایس ہو گیا، ایم بی بی ایس ہو گیا یا پھر جو ہے بی اے ایم ایس ہو گیا، اس میں آدمی کے پاس ایک مستقل فن ہوتا ہے اور وہ خود سے بھی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس نوکری بھی نہیں ہے تب بھی وہ اپنا اگر بی فارما ڈی فارما ہے تو میڈیکل اسٹور کھول سکتا ہے، بی ایم ایس بی او ایم ایس وغیرہ ہے کلینک ڈال سکتا ہے اپنی، ایم بی بی ایس ہے تو ایک اپنا ہاسپٹل اچھا سا کھول سکتا ہے۔ اور ہاسپٹل ایک مرتبہ چل پڑے یا کلینک ایک مرتبہ چل پڑے تو اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کاموں میں لگ سکے۔ اور جب معاشی صورتحال درست ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے دوسری چیزوں پر کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ جبکہ ہم بہت سے پی ایچ ڈی ہولڈرز کو دیکھتے ہیں جن کی جاب نہیں لگی ہے سرکاری طور پر، تو وہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں اور چھوٹے موٹے جو ہے جابس کر رہے ہیں، 5,000 10,000 15,000 20,000 اس طرح کی نوکریاں کر رہے ہیں۔ تو جب معاشی صورتحال یہ رہے گی کہ آدمی مہینے میں صرف 20,000 25,000 یا 30,000 تک چلیے مان لیجیے یا 40,000 تک بھی کما لے رہا ہے، تو وہ اپنے معاش کے بارے میں سوچے گا یا جو ہے فکروں پر کام کرنے کے لیے ان کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے جو ہے کوششیں کرے گا۔ تو میرا جہاں تک تجربہ ہے اس کے حساب سے تو یہی بہتر لگتا ہے کہ آدمی کو اگر موقع مل رہا ہے، اس کے پاس انٹر ہے، اگر مدرسے کا کوئی فارغ ہے اس کے پاس انٹر ہے تو وہ انٹر کے بیس پر ہے، مطلب سائنس سے اگر انٹر اس نے کر رکھا ہے تو انٹر کے بیس پر جو بھی میڈیکل سائنسز کی فیلڈ اس کو بہتر لگی ہیں اس طرف جائے۔ اور وہاں جانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا وقت اسی کو دے، جب فراغت ہو تو اس کے بعد جو ہے آدمی 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ اس کے لیے مختص کرے جس میں اپنی معاشی صورتحال درست کرے، بقیہ اوقات کو مطالعے میں لگائے اور دیگر چیزوں کو پڑھنے میں لگائے۔ فکروں پر کام کرنا ہے تو اس پہ بھی کر سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو ہے آدمی کلاس کر کے ہی جو ہے فکروں کو سیکھے۔ آپ کے پاس آن لائن ذریعہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیڈیالوجیز پر اگر کام کرنا بھی ہے تو آپ جو ہے الگ سے آن لائن کورسز کر سکتے ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کام کرنے کے لیے، فلسفے پر کام کرنا ہو یا جو بھی ہمارے مغربی فکر ہے، اسلامی فکر ہے یا دیگر جو بھی چیزیں ہیں اس پر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بہت ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو سب سے پہلا یہ نظریہ ہے کہ آدمی کی معاشی صورتحال درست ہونی چاہیے، کیونکہ معاشی صورتحال ہر چیز کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ حدیث بھی ہے کہ اگر قاد الفقر، پوری حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ فقر کی وجہ سے آدمی جو ہے
کفر میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس موقع مل رہا ہے، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس موقع نہیں ہوتا ہے، اور آپ کو موقع مل رہا ہے تو چاہے آپ کے استاد، آپ کے سرپرست آپ کو جتنی بھی باتیں کہیں کہ آپ کو ہیومینٹیز میں جائیے یا اسی فکر میں رہیے، یہیں عالمیت میں زندگی گزار لیجئے، سب کچھ کرتے رہیے، میرا اپنا تجربہ اور میرا اپنا مشورہ یہی ہے کہ آپ ایسی فیلڈ کو اپنائیے جس میں آپ کی معاشی ضرورتیں پہلے پوری ہو جائیں۔ معاشی ضرورتوں سے جب آپ خود کفیل ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کچھ بھی کرتے رہیں۔